صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، مشکات شریف کی روایت ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ بندوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں۔ یعنی جتنی کثیر تعداد میں عرفہ والے دن خلاصی ہوتی ہے نا بندوں کی جہنم سے، اتنی کثیر تعداد میں کسی اور دن نہیں ہوتی۔ اتنا اللہ کو عرفہ کا دن پسند ہے۔ اور عرفہ کا دن کون سا دن ہے؟ بقرعید کے ایک دن پہلے، یعنی 9 ذی الحجہ۔ بقرعید ہماری 10 ذی الحجہ کو ہوتی ہے۔ 9 ذی الحجہ کے بارے میں کہا کہ اللہ کو یہ دن اتنا پسند ہے کہ اس دن اللہ رب العزت جہنم سے جتنے قیدیوں کو خوشی کے مارے جو ہے آزاد کرتے ہیں، اتنا کسی دن نہیں کرتے۔ رمضان میں بھی بہت کئی ہزار لاکھوں قیدی آزاد ہوتے ہیں، لیکن عرفہ کے دن اس سے بھی کئی گنا زیادہ۔ سمجھ رہے؟ تو اللہ تعالیٰ دنیا کے قریب ہوتے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اور پھر فخر کے طور پر فرماتے ہیں یہ بندے کیا چاہتے ہیں۔ یعنی آپ سوچیں کہ اللہ رب العزت جو ہے بندوں کے اتنے قریب ہو کر اللہ کہہ رہے بندہ کیا چاہتا ہے۔ یعنی جب عرفہ کا دن ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ سب سے نیچے والے آسمان پر اتر کر فرشتوں پر فخر کے طور پر فرماتے ہیں، میرے بندوں کو دیکھو، میرے پاس ایسی حالت میں آئے ہیں کہ سر کے بال بکھرے ہوئے، بدن پر کپڑوں پر سفر کی وجہ سے غبار پڑا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ جانتے ہو یہ کون سا دن ہوتا ہے؟ جب حاجی 9 تاریخ کو حج کرتا ہے، یعنی یہ عرفہ کا دن حاجی 9 تاریخ کو میدان عرفات میں جمع ہوتا ہے۔ سمجھ رہے؟ یہاں پر جانا فرض ہے، اور اگر آپ عرفہ کے میدان میں گئے ہوں گے تو ٹھیک ہے، اور نہیں گئے ہوں نا تو امیج میں یا ویڈیوز میں دیکھیں کہ اللہ اکبر وہ عرفہ کا میدان کیسا ہے۔ پتہ ہے جب ہم لوگ میدان عرفات گئے تھے، حالانکہ عمرہ کے لیے گئے تھے، تو ہمیں ہمارے ٹورسٹ نے میدان عرفات دکھایا کہ بھی دیکھو یہ عرفہ کا میدان ہے، اور ہم جنوری کے مہینے میں گئے تھے۔ کتنی اس وقت صبح بڑی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے، ہاں جنوری کے مہینے میں گئے تھے۔ تو دوپہر کے وقت جب انہوں نے ہمیں ہمارے بس سے باہر اتارا کہ دیکھو یہ میدان عرفات ہے، تو ایسی گرمی لگ رہی تھی، حالانکہ جنوری کا مہینہ تھا، اور ایسے پسینہ اور گرمی۔ تو انہوں نے کہا، اور میں خود اپنی بات بتاؤں کہ مجھے ایسا ہو رہا تھا کہ اللہ کتنی گھبراہٹ ہو رہی گرمی سے، اتنی شدید گرمی تھی۔ سمجھ رہے؟ لیکن پھر ہمارے ٹورسٹ نے کہا کہ ہم اب عرفات کے میدان میں ہیں، ہم دعا جو ہے نا وہ بس کے اندر بیٹھ کے مانگیں گے۔ تو میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہمیں بس کے اندر لے جا رہی، اتنی گرمی ہے۔ سمجھ رہے؟ تو مطلب بس میں اے سی چالو ہوتی ہے نا، تو گرمی سے عجیب بے چینی ہونے لگی تھی۔ آپ سوچیں کہ حاجی کیسے گرم موسم میں، ہاں کوئی کہاں بیٹھا اور اللہ کے سامنے رو رہا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اور اللہ کو پکار رہا ہے، اللہ کو صدا لگا رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی دعاؤں میں ہے، کوئی ذکر میں ہے، بہت زیادہ۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے فخر کے طور پر فرشتوں سے فرماتے، دیکھو میں نے اپنے ان بندوں کی طرف اپنا رسول بھیجا، یہ اس پر ایمان لائے، میں نے ان پر اپنی کتاب نازل کی، یہ اس پر ایمان لائے، تم گواہ رہو میں نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ رہے کتنے اللہ خوش ہیں؟ ہاں کتنے خوش ہیں۔ آدھی بات سمجھ میں۔ اور ایک روایت میں تو یوں بھی آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مشکات کی روایت ہے کہ غزوہ بدر، جانتے ہو کون سا دن تھا؟ یہ دن پہلی جو اسلام کی جنگ تھی نا، یہ ایک الگ بڑا قصہ ہے، اگر میں آپ لوگوں کو اس طرف لے جاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ مختصر یہ کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں غزوہ بدر کا دن تو ایک الگ دن ہے، وہ تو مستثنا ہے، اس کو چھوڑو، ہے نا۔ اس کے علاوہ کوئی دن عرفہ کے دن کے علاوہ ایسا نہیں ہے
جس میں شیطان بہت ذلیل ہو رہا ہو. بدر کے دن بھی شیطان کا یہی حال تھا، بہت غصے میں ذلیل اپنے بالوں کو نوچ رہا تھا، سمجھ. تو کہا کہ بدر کے دن کو چھوڑ کر، پہلی جو اسلام کی جنگ تھی عظیم الشان، تو کہا بدر کے دن کو چھوڑ کر اگر کوئی دن ایسا ہے جس میں شیطان بہت ذلیل ہو رہا ہے، بہت زیادہ راندہ پھر رہا ہے، بہت حقیر ہو رہا ہے، بہت زیادہ غصے میں بھرا ہوا ہے، اور یہ سب کچھ کیوں ہے جانتے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عرفہ کے دن میں اللہ کی رحمتوں کا کثرت سے نزول ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ بڑے انسانوں کے بندوں کے جو ہے نا، اللہ رب العزت، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ بڑے بڑے گناہوں کا معاف ہونا وہ دیکھتا ہے تو اس کو غصہ آتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی شیطان کو اس دن میں جتنا بھی غصہ ہو، جتنا بھی اس پر رنج اور ملال کا اثر ہو، جتنا بھی وہ پریشان ہو، ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ کتنے غصے میں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی عمر بھر کی محنت، اس کی بڑی مشقتوں سے اس نے جو لوگوں کو بہکایا تھا، ہے نا، اب لوگ اللہ سے گڑ گڑا رہے ہیں، اپنی گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس عرفہ کے دن میں ایک ہوا کی، رحمت کی ہوا کے جھونکے سے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. تو پھر اس کو اتنا غصہ آتا ہے نا. ظاہر سی بات ہے، اس نے اتنی محنت کی ہمیں بہکانے کی، لیکن بندہ عرفہ کے دن اللہ کی طرف متوجہ ہوا، گڑ گڑا رہا ہے میدان عرفات میں، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اپنے شریر لشکر کو اس پر معمور کرتا ہے کہ حاجیوں کے راستوں میں بیٹھ کر ان کے راستوں کو جو ہے نا بے راہ کر دے. اس کو اتنا غصہ آتا ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ ایک بزرگ کا وہ واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ اللہ والے تھے، صاحب کشف تھے. جو اللہ والے ہوتے ہیں الگ الگ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ایک کشف کی نگاہیں بھی دیتے ہیں. تو کہا کہ انہوں نے عرفہ کے دن جو ہے شیطان کو دیکھا، ان کو شیطان نظر آیا اور بڑا کمزور سا تھا، چہرہ اس کا زرد پڑا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، کمر سے وہ سیدھا کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا، اتنا برا حال، جھک رہی تھی اس کی کمر، سمجھ رہے. تو وہ بزرگ نے پوچھا کہ تو کیوں رو رہا ہے شیطان سے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ چیز رلا رہی ہے کہ حاجی لوگ جو ہے نا وہ کسی دنیاوی غرض کے نہیں، تجارت کرنے یا دنیا کی غرض کے لیے اللہ کی بارگاہ میں نہیں حاضر ہوئے ہیں، بلکہ اللہ سے اپنی معافی منگوا رہے ہیں. سمجھ رہے؟ اللہ کو راضی کرنے جمع ہوئے ہیں عرفہ کے میدان میں. تو مجھے یہ ڈر ہے اور یہ دکھ ہے، یہ رنج ہے کہ وہ اللہ پاک جو ہے ان لوگوں کو نامراد نہیں رکھیں گے، ان کو تو ان کی باتیں تو اللہ سنیں گے، ضرور سنیں گے، جس طرح سے وہ اللہ کے سامنے رو رہے، آہوازاری کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو میں اسی لیے رو رہا ہوں. تو وہ کہتے ہیں بزرگ جو ہیں، انہوں نے پوچھا شیطان سے کہ تو دبلا کیوں دکھ رہا ہے؟ دیکھو کیا ہو گیا کہ تو دبلا ہو گیا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ وہ جو گھوڑے کی آواز آ رہی ہے نا ہر وقت اللہ کے راستے میں جو نکلے ہوئے لوگ ہیں، تو آج تو گھوڑے نہیں چلتے، آج تو وہ بسز چلتی ہے اور بس پہ جو ہے ٹریفک ہوتی ہے تو اس کا ہارن بجتا ہے. سمجھ رہے نا؟ تو کہا کہ وہ جو گھوڑے کی آواز ہے نا راستوں میں، حج عمرے کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں، پھر رہے ہیں، تو یہ سواریاں میرے راستے جو ہے نا وہ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، تو وہ لوگ گالی گلوچ نہیں کر رہے ہیں، برے کاموں سے بچ رہے ہیں، حرام کمائی کے کما نہیں رہے ہیں، سب چیزوں سے بچ رہے ہیں اس کے لیے. تو اسی لیے جو ہے نا مجھے بہت دکھ ہے اور اس دکھ کی وجہ سے میں دبلا ہو گیا ہوں. سمجھ رہے؟ تو وہ بزرگ فرما رہے کہ تیرے چہرے کا رنگ کیوں زرد پڑ گیا، تیرے چہرے پہ ہوائیاں کیوں اڑی ہوئی ہے. سمجھ رہے؟ بولنے کا مقصد یہ تھا. تو اس نے کہا شیطان نے کہ وہ ایک دوسرے کو نیکیوں پر آمادہ کرتے ہیں نا، اور ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہیں. عرفہ کے میدان میں بھی خود بیچارے گھر میں نہیں بیٹھے، کوئی ٹینٹ اور خیمے کے نیچے نہیں بیٹھے ہیں، لیکن ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور خوشی جو ہے نا وہ میدان عرفہ میں جمع ہے. ہاں، تو اسی لیے میں اتنا دکھ ہوں اور میرے چہرے کا رنگ جو ہے نا وہ اڑ گیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ بزرگ کہتا ہے اچھا تیری کمر کیوں جھک گئی، ایسا جھک گیا ہے تو. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ جو حاجی اللہ سے کہہ رہے ہیں نا، یا اللہ ہمارا ایمان پہ ختمہ عطا فرمانا، ہمارا ایمان پہ ختمہ عطا فرمانا، تو مجھے یہ فکر ہے کہ جو شخص یہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ میرا ایمان پہ ختمہ نصیب کر، میرا ایمان پہ ختمہ نصیب کر،
تو اس کو کب اپنے عمل پر گھمنڈ ہوگا؟ تو مجھے یہ فکر ہو رہی ہے کہ بابا سارا میرا جو کیا کرایا ہے وہ مٹی میں مل گیا، اس کے لیے میں نا بہت فکر مند ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ عرفہ کا دن بہت خاص دن ہوتا ہے. اور میں بتاؤں آپ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں آتا ہے کہ عرفہ کی شام کو عرفات کے میدان میں امت کے لیے دعا مانگی. سمجھ رہے؟ بہت زیادہ اللہ کے نبی رو رہے تھے، بلکہ کتابوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ غالباً 6 گھنٹہ مستقل اللہ کے نبی جو ہے وہ اونٹ پر بیٹھ کر اللہ سے جو ہے نا رو رو کر، اونٹ کی پیٹھ پر سوار ہو کر رو رو کے دعا مانگ رہے تھے. سمجھ رہے؟ الہ وزاری کر رہے تھے، اللہ کی رحمت کو پکار رہے تھے امت کے حق میں. اب سوچیں ہم بیٹھ کے دکھا دیں گھوڑے پر مستقل، اونٹ پر مستقل 15 سے 20 منٹ، ہماری ٹانگوں میں، ہماری جانگوں میں درد ہونے لگے گا. سمجھ رہے؟ اللہ کے نبی مستقل 6 گھنٹہ امت کے لیے رو رو کے مانگ رہے تھے. یعنی اتنا اللہ سے دعا مانگی نا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو کیا کہا جانتے ہو؟ کہ میں نے تمہاری ساری دعا قبول کر لی. جو بندہ گناہ کرے گا نا، میرے کیا کہتے ہیں حقوق اللہ میں کمی کرے گا، نمازوں میں، روزوں میں، اور پھر اللہ کے سامنے آئے گا یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے، تو اللہ فرما رہے میں اسے معاف کر دوں گا، لیکن اگر دوسروں پر ظلم کرے گا تو اس کا بدلہ تو لیا جائے گا. سمجھ رہے؟ پھر اللہ کے نبی اور رو رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے امت کے لیے. تو اللہ رب العزت تو بہت قادر مطلق ہے نا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ مظلوم کے ظلم کا بدلہ تو عطا فرما دوں گا، لیکن ظالم کے قصور کو میں معاف نہیں کروں گا. سمجھ رہے؟ تو اللہ کے نبی نے اللہ سے بہت مانگا. تو آپ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ عرفہ کا دن کتنا خوبصورت دن ہے، کتنا قیمتی دن ہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ عرفہ کے دن حاجی تو حج کے میدان میں وہ روزہ نہیں رکھتے، عرفہ کا ہے نا، ان کو روزہ نہیں رکھنے کی اجازت ہے، لیکن ہم تو حج پہ نہیں ہے نا، تو ہمارے لیے عرفہ کا روزہ ہم رکھیں. بلکہ یہ ہمارے لیے تو سیل لگائے ہیں اللہ رب العزت نے، بلکہ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں آفر دی ہے. آفر کیا آفر دیا ہے جانتے ہو؟ اللہ رب العزت نے کتنا بڑا، اللہ رب العزت نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے. ہاں، ہم دنیا کو لینے کے لیے کیسے بھاگتے؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مجھے اللہ رب العزت پر گمان ہے کہ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا جو روزہ رکھے گا، سمجھ رہے، 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے اللہ گناہ معاف کر دیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ 1 سال پہلے اور بعد کے. تو ہم بھی روزہ رکھے، اور کبیرہ گناہ تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، تو ہم اللہ سے توبہ استغفار بھی کرے. یا اللہ، آج حاجی عرفہ کے میدان میں آپ سے مانگ رہا ہوگا، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہوگا، یا اللہ تعالیٰ ہم وہاں نہیں ہیں، لیکن یا اللہ اپنی رحمتیں ہمیں بھی عطا فرمائیے، ہم بھی اللہ کے سامنے خوب روئے، گڑ گڑائے. بلکہ ابھی جتنے دن بچے ہیں نا، ابھی جتنے دن بچے ہیں ہمارے پاس، اس کی قدر کریں. جمعہ کے دن عرفہ ہے، آج تو پیر ہے، ہمارے پاس تو کتنا دن بچا ہے. ہم اللہ سے خوب مانگیں، روئیں، گڑ گڑائیں. بلکہ یہ 9 دن جو پورے ہوتے ہیں، 10 دن ذی الحجہ کے، یہ 10 دن بڑے قیمتی ہے. میں نے اس سے پہلے والے درس میں بھی آپ لوگوں کو بتلایا تھا، آپ لوگوں کے پاس جو ہے چینل پر ریکارڈنگ موجود ہوگی کہ ذی الحجہ کی 10 دن کتنے قیمتی ہیں. عشرہ ذی الحجہ، اس کی صبح بھی قیمتی، اس کی شام بھی قیمتی، اس کا دن بھی قیمتی، اس کی رات بھی قیمتی. تو انشاءاللہ اس کی قیمت کو سمجھیں اور ذی الحجہ کا روزہ رکھیں. اچھا، کوئی پوچھ رہا تھا کہ آپ جمعہ کے دن ذی الحجہ پڑھ رہا ہے تو کیا کریں؟ کوئی بات نہیں، ہم ذی الحجہ کی نیت سے روزہ رکھ سکتے ہیں. صرف جمعہ کی نیت سے رکھیں گے تو غلط ہو جائے گا، ذی الحجہ کی نیت سے روزہ رکھیں گے تو اچھی بات ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے، ہم رکھ سکتے ہیں 9 ذی الحجہ میں جمعہ کے دن پڑھ رہا ہے روزہ. تو فکر کریں ہم انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے روزوں کو قبول فرمائے. دنیا میں کیسے ہم پڑے ہوئے ہیں اور دنیا کو اوڑے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی قدم قدم پر غلطیاں کرتے ہیں، قدم قدم پر گناہ کرتے ہیں. تو ہمیں اللہ سے بہت معافی مانگنے کی ضرورت ہے. یا اللہ ہمیں معاف فرمائیے، یا اللہ ہمیں معاف فرمائیے. ہم اللہ سے کہیں کہ اللہ یہ جو اعمال ہم کر رہے ہیں نا، ہمارے ظاہر اور باطن کو بدل دیجیے عافیت کے ساتھ، ہمارے ظاہر اور باطن کو اپنے چاہت اور منشا پر لا دیجیے. ہم اللہ سے اس طرح مانگا کریں، بلکہ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ، اس طرح اللہ سے مانگا کریں. بڑا خوبصورت دن ہے عرفہ کا دن. اللہ بہت ہم گناہ سے بچیں، موبائل سے بہت زیادہ سے زیادہ ہم دور رہیں.
کسی سے بات کرنی ہے فون پر یس اور نو پہ بات کیا اور فون رکھ دیا، ابھی زیادہ بات نہیں کرنا ہے، بہت بڑا دن ہے، خوب عبادتوں میں لگائیں، خوب اللہ کی طرف رجوع ہو، کتنا بڑا دن ہے کہ اللہ بہت خوش ہے، بہت خوش ہے۔ تو ہم اللہ سے کہے اللہ وہاں حاجی آپ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، آپ خوش ہیں حاجیوں کو دیکھ کر، یا اللہ ہم تو حاجی نہیں ہیں لیکن یا اللہ ہم بھی آپ کے در پر بیٹھے، ہم بھی آپ کی چوکھٹ پر آئے ہیں، یا اللہ ہمیں اور پوری امت کو معاف کر دیجئے نا، معاف کر دیجئے نا۔ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو بھی بتلائیں عرفہ کا دن کیا ہوتا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، بلکہ یہ ایام ذی الحجہ کی فضائل بتائیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جزا اللہ ان محمدا معه اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم تقبل دعا وتقبل اعمالنا وتقبل قلوبنا وتقبل